الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وأولادہ وازواجہ وذریتہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ تو مختلف ایمان والے عہد کرتے ہیں۔ ایک عہد یہ بھی ہے کہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، عہد کر لیا کہ اب ہم اللہ کے حکموں کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ دو بول ہیں، اس کے تابع زندگی ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ فرمایا ایک 15-16 سال کی بچی عہد کرتی ہے نکاح کے موقع پر، تو اس عہد کے پیچھے وہ اپنے گھر کو چھوڑتی ہے، والدین کو چھوڑ دیتی ہے، اور اپنے بھائیوں کو، اپنے اس ماحول کو جہاں وہ پلی ہے، اس کو چھوڑ کر اس عہد کو نبھانے کے لیے جو نکاح کے موقع پر اس نے عہد کی ہے، وہ سسرال کے گھر میں چلی جاتی ہے،
اور اس عہد کو نبھاتی ہے، حتیٰ کہ اس کا جنازہ بھی وہاں سے نکلتا ہے۔ فرمایا مسلمانوں نے بھی یہ عہد کیا ہے، 2 بول ہی تو بولے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ہم اللہ کی مانیں گے اور اس کے حبیب کی مانیں گے، یعنی اللہ کی عبادت کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق۔ تو اس عہد کو ہر ایمان والا پورا کرے، کوشش کرے۔ اگر سستی ہو جائے، غلطی ہو جائے تو پھر توبہ ہے، اللہ پاک سے معافی مانگ لی جائے اور اللہ کی بندگی کا جو عہد کیا ہے اس کو پوری کوشش کی جائے کہ نبھایا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق۔ اللہ کو وہ عبادت پسند ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق۔ اپنے طریقے سے کوئی عبادت کرے، جتنی کرے، وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا، اللہ سے دور ہی ہوگا۔ فرائض واجبات پورا کرے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق، تو پھر اللہ پاک اس سے راضی ہوں گے، اللہ کے ہاں یہ عبادت قبول ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا شام کے علاقے سے، اس نے آ کر کلمہ پڑھ لیا۔ پوچھا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ غالباً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا اور کوئی کسی صحابی نے اس سے پوچھا تو آیا ہے اور نہ کچھ اور پوچھا ہے، کوئی سوال نہیں کیا، اور صرف اتنا پوچھ کر کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ نے بتا دیا اور تو نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس نے کہا میں ان کو پرانا جانتا ہوں، ہماری زبان میں یوں سمجھو میں پرانا عقیدت مند ہوں، پرانا مرید ہوں، تو اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ پوچھا آپ پرانا کیسے جانتے ہیں پہلے سے؟ تو کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ یہاں ٹھہرے کسی کنواں کے قریب، میں گھر سے ہو کر آتا ہوں، تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہاں پہ کھڑے رہے، اور میں گھر گیا تو یہ بات بھول گیا۔ 3 دن گزر گئے، 3 دنوں کے بعد مجھے یاد آیا میں نے تو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کیا تھا واپس آؤں گا، پتہ نہیں وہ بھول گئے ہیں، میں بھول گیا ہوں، پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں تھا گھر آ کے ہوں گے، 3 دن جو گزر گئے، تو میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا، گھر جا کر پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں ہیں؟ ان کا 3 دن ہو گئے ہیں، گھر نہیں آئے ابھی تک۔ تو میں نے سوچا کہیں وہاں بھی نہ کھڑے ہوں،
تو وہ آدمی کہنے لگا میں گیا اس کنویں کے قریب جہاں پہ میں نے کہا تھا کہ میں گھر سے ہو کر آتا ہوں، وہاں دیکھا تو محمد الرسول، یہ ہستی، یہ شخصیت وہاں پہ کھڑی تھی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا ہے، 3 دن ہو گئے میں یہاں پر آپ کا انتظار کر رہا ہوں، تم نے کہا تھا کہ میں ابھی آتا ہوں، آپ آئے ہی نہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں پرانا جانتا ہوں، یہ ایسی شخصیت ہے۔ اتنی بات تو فرمائی اور میں نے یہ کہا کہ یہاں کھڑا ہوں، اور 3 دن کے بعد میں گیا، غصہ بھی نہیں کیا، فرمایا تو نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا، 3 دن تک یہاں کھڑا۔ تو آپ کے اخلاق حمیدہ اور آپ کے اس عہد کو پورا کرنے کی برکت سے اس نے کوئی دلیل نہیں مانگی اور آ کر کلمہ پڑھ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح اپنے عہد کو پورا کرتے تھے۔ بلکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو آپ کے آباء و اجداد میں ہے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی علماء نے غالباً بیان کیا ہے کہ ان سے بھی کسی آدمی نے یہی کہا کہ میں آتا ہوں، اور 3 دن تک حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں کھڑے رہے، اور 3 دن کے بعد وہ آدمی آیا تو وہاں ٹھہرے ہوئے۔ وہ بڑا متاثر ہوا۔ ہم تو لڑ جاتے ہیں نا، تھوڑی دیر ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی کسی عذر کی وجہ سے آدمی نہ، اللہ معاف فرمائے۔ میرے ذہن میں جہاں بیٹھے بیٹھے امام صاحب ہمارے ماحول میں 1 منٹ 2 منٹ کہیں 3 منٹ آگے پیچھے ہو جائیں، کوئی عذر ہو یا کوئی ہمارے بزرگ ہوں یا بڑے ہوں، تو آپ سوچیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا کر کے دکھایا ہے، صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا، الحمدللہ۔ یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا اسماعیل علیہ السلام 6 ماہ تک وہاں ٹھہرے رہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، ناراض نہیں ہوئے، لیکن آپ نے عہد کو پورا کیا۔ تو بعض دفعہ بات کر کے پھر اس عہد کو پورا بھی نہیں کرتے۔ آج کل یہ بھی رواج ہے کہ منگنی کی یہ عہد ہو گیا کہ ہم نے بچی کا رشتہ لے لیا، اور دوسرے نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے اس بچے کو اپنا داماد بنانے کے لیے قبول کر لیا، ایک عہد ہو گیا۔ اور لوگ تھوڑی تھوڑی بات پہ توڑ دیتے ہیں، جی منگنی توڑ دی، یہ نہیں پتہ کتنا بڑا گناہ کیا۔ توڑی کیوں ہے؟ جی فلاں نے وہ عید نہیں لائے، وہ فلاں یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ حالانکہ کچھ بھی نہ دے، تھوڑی چلو نشانی وغیرہ کوئی کر دیتا ہے کہ ہماری یہ بیٹی ہے، ہمارے ماحول میں جیسا ہم کہتے ہیں۔ تو جب نکاح ہو جائے تو ان کی بچی ہے، ذمہ داری ہے خامن کی، اس سے پہلے مطالبات کیا ہیں؟ وہ پہلے ہی مطالبات شروع ہو جاتے ہیں، لڑنا بھیڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ رشتہ ہو جائے تو جلدی نکاح کر دو۔ عورت کے جوڑ کا خامد اس کا آدمی مل جائے تو 3 کاموں میں سے آپ نے یہ بھی فرمایا جلدی کر دو، اور ہم اس میں دیر کرتے ہیں
اور نکاح ہونے سے پہلے پہلے بہت ساری شکایتیں پیدا ہو چکی ہیں، لڑائیاں پہلی ہو جاتی ہیں، پھر کہتے ہیں جی بڑا اچھا سمجھ کے ہم نے رشتہ کیا تھا، اب تو یہ اچھے نہیں نکلے۔ بھائی اچھا ابھی تو نکاح ہوا نہیں ہے، بچی گئی نہیں ہے، اب بچائی کا کیا پتہ چلے گا؟ مطالبات جو ہیں وہ پہلے کرنا یہ ہے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو بعض لوگ منگنیوں کو اس طرح توڑ دیتے ہیں، کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہوتی، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی عہد کو توڑنا ہے۔ ہمارے مشائخ نے اس سے بھی منع فرمایا، عہد نہیں ہے بھائی، یہ عہد ہی تو ہے اور اس کو توڑ دینا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے بھی 6 ماہ تک ایک جگہ پہ ٹھہرے رہے، عہد کو پورا کیا۔ اچھا آج ہمارے لیے مسئلہ کیا ہے کہ اگر ہم نے کسی سے یہ عہد کر لیا کہ ہم یہاں ٹھہرے ہیں، آپ گھر سے ہو کر آئیں، یا کوئی کہتا ہے آپ یہاں بیٹھیں میں فلاں جگہ سے ہو کر آتا ہوں، اب عہد ہو گیا ٹھیک ہے میں جی ٹھہرتا ہوں۔ اب مسئلہ 6 ماہ کا 3 دن کا نہیں، یہ عہد کتنی دیر تک ہے کہ شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اگر کسی نے 11 بجے کہا ہے کہ میں آتا ہوں آپ جہاں ٹھہریں، وہ کہتا ہے کہ ٹھہرتا ہوں، تو جب زور کی اذان ہو جائے، زور کا وقت شروع ہو جائے، وہ عہد ختم ہو گیا ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ جا سکتے ہیں۔ عصر سے پہلے کسی نے وعدہ کیا کہ میں یہاں ٹھہرتا ہوں اور وہ آدمی نہیں آیا تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب وہ عہد ختم ہو گیا، وہ مسجد میں آئے، اس نے عہد پورا کر دیا، اب 3 دن بھی آپ نہیں ٹھہریں گے، لیکن اس طرح پورا کریں گے معاشرے کے اندر اپنے عقود کو، اپنے عہدوں کو، تو اس سے لوگ خوش ہوں گے۔ اور کسی سے قرض لیا ہے کہ فلاں دن دوں گا، تو بہتر ہے کہ اس دن دے دیے جائے۔ اگر عذر ہے تو اس دن بتا دیے جائے، یا 1-2 دن پہلے بتا دیے جائے، بھائی مجبوری ہے آپ کچھ وقت زیادہ دے دیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو پوچھے نہ جائے۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے، لوگوں نے دکانیں اٹھا لی، مجھے کہتے ہیں استاد جی ادھار لے جاتے ہیں دیتے ہی نہیں ہیں، ہم کیا کریں؟ وہ پیچھے سے بھی ادھار لایا ہے، اب تنگ کر رہے ہیں۔ میں نے خود دیکھا کہ ایک دکاندار کہہ رہا ہے بزرگوں وہ پیسے دے دیں، کہتا اللہ ماجمع بیچانا دن دے دیں۔ نہیں بھائی، جس نے دیا ہے اس کی مہربانی، اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو آدمی قرض دیتا ہے کسی کو، جتنے دن تک قرض دوسرے کے پاس رہا اتنے پیسوں کا ثواب اس کو صدقہ کرنے کا ملتا رہے گا۔ اگر پھر وعدہ دے دیا کہ میرے پاس نہیں ہے، تو اللہ دوہرا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ لیکن لینے والا بھی فکر کرے، کوشش کرے کہ میں نے جو عہد کیا ہے دے دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ اگر ضرورت کے مطابق قرض لیا جائے، ایک ہے گناہ کے لیے، رسومات کے لیے، یہ جائز نہیں ہے۔ ضرورت کے لیے کوئی قرض لے گا، اللہ جل جلالہ اس کی مدد فرمائیں گے۔
دیکھتے نہیں لوگ بعض دفعہ بڑا قرض لے لیتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، بیمار ہو گیا کوئی، لیکن اللہ پاک اس کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ تو کوشش کی جائے کہ ان عہدوں کو پورا کیا جائے۔ اللہ پاک بھی فرماتے یا ایھا الذین آمنو، ہے میرے اپنوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، اوفوا بالعقود، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ غالباً گنگو سے سہارنپور تشریف لے جا رہے تھے، یا سہارنپور سے گنگو میں تشریف لے جا رہے تھے۔ اس راستے میں جنگل میں جا رہے تھے، بگھی تھی اور مستورات پردہ نشین بیٹھی ہوئی تھی۔ پہلے جیسے آج کل کار ہوتی ہے یا وہ بگھی ہوتی تھی، اس پہ پردے لٹکے ہوتے تھے، ٹانگاں وغیرہ اس طرح کا وہ ہوتی تھی، گھوڑا اس پہ جوتا جاتا تھا۔ تو وہ جنگل میں سے گزر رہے تھے، ڈاکو آ گئے۔ تو ڈاکو آ کے لوٹنے کے لیے، تو حضرت خود بڑے اللہ والے تھے، بڑے نیک تھے، اور عورتیں ساری ان کی پردہ نشین تھیں۔ تو آپ آگے بڑے، ان ڈاکوؤں سے کہا، فرمایا بھائی جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو سونا چاندی، ہم آپ کو دے دیں گے۔ ہماری عورتیں پردہ نشین ہیں، آپ بگھی کے قریب نہ جائیں۔ آپ پیسے لینے کے لیے، وہ زیور لینے کے لیے آئے ہیں، تو ہم سب دے دیں گے، جو کچھ ہمارے پاس ہے زیور چاندی، وہ سونا چاندی وہ دے دیں گے۔ ڈاکو نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے سونا چاندی لینا ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے، تو حضرت نے عورتوں کو فرمایا کہ جو کسی کے پاس زیور ہے وہ اتار کر مجھے دے دو، ہم نے ان کو دینا ہے۔ تو سب نے اپنے کانوں سے بھی، اپنے گلے سے بھی، کسی اگر پاؤں میں ہے، اگر انگوٹھی ہے، جو بھی ہاتھوں میں جو بھی تھا، سارا زیور اتار کر حضرت کو دے دیا۔ تو حضرت نے اکٹھا کر کے وہ سونا جو ہے، وہ چاندی، وہ ڈاکوؤں کو دے دی کہ آپ لے جائیں۔ وہ چلے گئے، ڈاکو بغیر کچھ کہے ان کو مل گیا، وہ بھی چلے گئے، اور حضرت بھی آپ نے راستے پہ چل پڑے۔ تو بگھی کے پیچھے سے کوئی خسر مسر کی باتیں کچھ سنائی تھی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ تو عورتوں نے بتایا یہ فلاں بچی کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنا فلاں جو زیور ہے نا، وہ چھپا لیا تھا، وہ میں نے نہیں دیا، وہ میں نے نہیں دیا، وہ بچ گیا ہے، باقی تو سب ہم نے دے دی۔ فرمایا او ہو، تو انہیں بہت بڑا ظلم کیا۔ میں نے ان سے عہد کیا تھا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم سب دے دیں گے، تم نے چھپا لیا، نہیں دیا۔ ہم نے بد عہدی کی، ڈاکوؤں نے اپنا عہد پورا کیا۔ آج ہمیں اپنی نیکیاں تو نظر آتی ہیں، دوسروں کی نیکیاں نظر نہیں آتی۔ کہتے ہیں ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا اور وہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا، حالانکہ اصل تو اپنے عیبوں کو دیکھنے والے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ہم نے بد عہدی کی ہے، اور لاؤ مجھے دے دو۔ وہ زیور لیا اور پیچھے مڑے ڈاکوؤں کی طرف۔ ڈاکو بیٹھ کر بانٹ رہے تھے یا اپنی گپ شپ لگا رہے تھے، جو بھی بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مولوی صاحب آ رہے ہیں، تو وہ ہتھیار لے کے کھڑے ہو گئے۔ انہیں سمجھا ہو سکتا ہے کوئی آبادی میں گئے ہوں، لوگوں کو ساتھ لے کر ہمیں پکڑنے کے لیے آ گئے ہوں، لڑنے کے لیے۔ تو حضرت نے آواز دی، بھائی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عجیب ہیں مولوی صاحب، معافی مانگنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب گئے تو فرمایا کہ
تم نے ہم سے عہد کیا تھا کہ ہم بگی کے قریب نہیں جائیں گے، تم نے عہد کو پورا کیا۔ ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ سارا سونا چاندی ہم آپ کو دے دیں گے، تو ہماری بچی نے یہ سونا جو ہے چھپا لیا تھا۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے بدعہدی ہو گئی، مجھے معاف کر دینا، یہ سونا اپنا لے لو۔ میں سونا دینے کے لیے آیا ہوں، ہم سے بدعہدی ہوئی ہے، میں معذرت بھی کرتا ہوں، معافی بھی مانگتا ہوں۔ آپ نے اپنے عہد کو پورا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، وہ ایک عجیب معاملہ دیکھ رہے تھے، کہنے لگے آپ مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں؟ فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کی خوشبو کو پھیلا دیتے ہیں، بندوں کی بھی خوشبو ہوتی ہے۔ انی لاجد ریح یوسف، اور آپ نے یہ بھی فرمایا انی عاجد من جانب الیمن، اویس کرنی کی خوشبو کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کی بھی خوشبو ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی محبت کا ڈھنڈورا پٹ دیتے ہیں معاشرے میں۔ لوگ نہ جاننے والے بھی کہتے ہیں بھئی یہ فلاں آدمی اچھا ہے، دیکھا ہوا نہیں ہے، دل میں اللہ محبت ڈال دیتے ہیں۔ جانوروں تک ان کے دلوں میں محبت آ جاتی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ چکوڑی میں کھا، وہاں پہ بیان ہو رہا تھا، وہ دریا کے کنارے پہ وہ بات کوئی شروع ہوئی تو وہاں پہ میں نے بات کی۔ میں نے کہا ان اللہ والوں کی عزت کے جھنڈے اللہ نے آسمان و زمین میں دریا میں لگا دیے، اب ان کو کون اکھاڑ سکتا ہے؟ اکھاڑنے والے کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، وہ ان کے نام کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے۔ خدا جن کو عزت بخشے کون ان کو ذلیل کر سکتا ہے؟ ہاں جس کو اللہ ذلیل کر دے کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ذلت کے نقشوں میں عزتیں عطا فرما سکتے ہیں۔ وہ جھونپڑی میں بٹھا کر، وہ گاؤں میں بٹھا کر اللہ عزتیں دے سکتے ہیں، دریا کے کنارے پر بھی بٹھا کر عزت دے سکتے ہیں۔ وہ چاہے تو تخت پہ بٹھا کر سر میں جوتے مرا سکتے ہیں، وہ تخت سے اٹھا کر تختے پہ لٹکوا سکتے ہیں، یہ وہ کر سکتا ہے۔ آج دنیا کو بھول لگی ہوئی ہے کہ فلاں ایسا فلاں ایسا، کون ایسا؟ سب کچھ کرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ جس کو عزت عطا فرما دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ۔ وہ بعض دفعہ لوگ باتیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں الحمدللہ پاکستان رہے گا، اللہ نے اس کی بنیاد دین پہ رکھی، دین کا کام یہاں سے لیا، یہ رہے گا، اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، دین بھی رہے گا، پاکستان بھی رہے گا، اسلام بھی رہے گا انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ ہاں یہ اس دھرتی میں ہمیں تو الحمدللہ اس کی مٹی سے کلمے کی خوشبو آتی ہے۔ ایک میرا وجدان ہے، وہ سمجھتے ہیں اپنی زبان حال کہہ رہا ہوں، اس کی فضا میں جو ہے کلمے کا نور ہمیں تو نظر آتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے، ان پہ اعتبار ہے۔ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں داخل ہوئے، انڈیا سے جب تشریف لائے ہجرت، فرمایا کلمے کا نور نظر آ رہا ہے، اللہ یہاں یہ نور رکھے، کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ تو مولانا مظفر علی کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگے آپ مولانا مظفر حسین نہیں ہیں؟ انہوں نے بھی نام سنا ہوا تھا، تقویٰ تھا، بڑی پرہیزگار تھا۔ فرمایا ہاں میں مولانا مظفر حسین۔ تو کہنے لگے حضرت معاف کر دینا، ہم سے غلطی ہوگی، یہ سارا سونا چاندی آپ لے، اور قدموں پہ ہاتھ رکھ دیے، توبہ کی، آئندہ ہم ڈاکے نہیں ماریں گے، آئندہ ہم اللہ اللہ کریں گے، اب آئندہ لوٹیں گے نہیں لٹائیں گے۔
تو اللہ نے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے اس تقوی اور پرہیزگاری کی برکت سے ان ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی گناہ گار توبہ کرتے ہیں زمین پر، آسمان والے بھی خوشیاں مناتے ہیں کہ آج ایک بندے اور اللہ کی آپس میں صلح ہو گئی۔ تو مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے آج ان کا تذکرہ منبر و محراب میں ہو۔ اتنے ڈاکو نے توبہ کی، اور بھی ان کے ایسے واقعات۔ اللہ جل جلالہ جو ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے کر گئے ہیں، اس تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی تعلیم پہ عمل کرتے ہوئے ہم دنیا سے جائیں، سارے جہان والے مسلمان دنیا سے اسی طرح جائیں۔ اللہ سارے کافروں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا